کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ استغفار پڑھنے کی کتنے بڑے فضیلت ہے، ہماری زندگی میں کتنی بدلاؤ آتی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنی ہے، کلمہ طیب ہماری زبان کو اس چیز کی عادت ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنی زندگی میں کیا یہ لاگو کرتے ہیں؟ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں، اتنی سٹریس والی زندگی میں کیا ہم اپنی زندگی میں یہ مسلسل کر پاتے ہیں؟ تو چلیے میں آپ کو اس ویڈیو میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا کرتی ہوں اور میں کتنا کر پاتی ہوں۔ تو دوستو السلام علیکم، ویلکم ہے میرے چینل میں۔ تو فرینڈس، جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے قرآن میں، ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہو اور اپنی جو ہر بات ہے نا اپنے رب سے کہو۔ ہاں، پہلے تو ہمیں اللہ سے اچھی دوست، مطلب جس طرح سے میں اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے اپنے غم سناتے، اس سے اور زیادہ جو ہوتے نا وہ ہمارے رب کے قریب ہونا ہے۔ ان لوگوں سے تو ہمیں بس ایک بات کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنے اللہ سے جب ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان سے جب کنیکشن بناتے ہیں تو وہ جو بہت پرسکون ہوتا ہے، بہت اچھا مطلب فیل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں لوگ ہے نا، آپ اپنے مسئلے کو اگر کسی کے سامنے رکھیں گے نا دوستو، تو آپ کو لوگ سمجھیں گے کم، سمجھائیں گے زیادہ، ہے نا۔ تو لوگ کم، تو ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہی چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں نا، آج کل کی اسٹریس والی دنیا میں، اتنی مہنگائی میں سب پریشان ہیں، میں نہیں، آپ نہیں، سب پریشان ہیں، بشرطے کہ ہمیں دامن جو ہے اپنے رب کا تھامنا ہے، کیونکہ کرنے اور دینے والے تو صرف میرا رب ہی بیٹھے ہیں اوپر، اور دوسرا کوئی نہیں دیتا۔ دوسرے ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیں استغفار تو ہر وقت کرنے چاہیے۔ استغفار کے بہت فضیلت ہے دوستو، ہر وقت پر اگر آپ روزانہ اگر 1000 بار یعنی کہ 1000 بار 1000 بار یعنی پڑھتے ہیں نا، تو اس کی بہت بڑی فضیلت، آپ ایسے اس کی برکات دیکھیں گے نا، اس کی اتنے بڑے یہ فضیلت ہے نا کہ اگر آپ بہت سے بڑے مشکل سے مشکل گھڑی میں آپ اسے نکل سکتے، بشرطے کیا ہے، ہمیں اپنے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اپنے بھروسہ رکھنا ہے کہ میرا رب جو ہے نا بہت مہربان ہے اور وہ ہماری سن رہا ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، چاہنے والا ہوں۔ تو ہمارے اللہ ہمیں اس طرح سے اپنے ہونے کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس آنا ہے، ان کے پاس جانا ہے اور ان سے ہر باتیں کرنی ہے۔ ہمیں کیا نہیں ملتا ہے، ہمیں ہر کچھ مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ تو ہمیں استغفار کب پڑھنا ہے فرینڈس؟ استغفار ہمیں ہر وقت پڑھنا رہتا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنا رہتا ہے، بشرطے کہ کچھ لوگ ہیں نا دوستو، یہ آج کل نا سوشل میڈیا پہ ہر طرح سے آپ کو دینی معلومات دی جاتی ہے، تو ہمیں بہت کم لوگ ہیں نا اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر آگے کی طرف بڑھا کے پھر اپنی مرضی کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے آتا بھی ہے نا دوستو تو وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے دل کو جیسے جنگ سی لگ گئی ہے، ہمیں انٹرسٹ نہیں رہتا ہے، اسلام سے ہماری محبت نہیں رہتی، ہمارے اسلام میں جھکاؤ نہیں رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ استغفار پڑھنی چاہیے، اور لوگوں کو معلوم بھی ہے، اور مطلب لیکن پھر بھی اس کی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، کاروبار خراب ہے، روزی روٹی میں دقت ہے، صحت کے لیے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے دوستو، دنیا میں بہت طرح کے مسئلے ہیں، تو وہ سب سے آپ کو یہ چاہیے نا، تو وہ آپ کی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ بس اللہ ہی ہے جو ہر مسئلے کو سلجھاتے ہیں، اور وہی سننے والا ہے، اور دوسرا کوئی نہیں سنتا ہے۔ بس سن کے کوئی نہ تصفی دے سکتا ہے، لیکن اسے پورا کرنا، اس مسئلے کو حل کرنا ہمارے رب کا ہی کام ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے دوستو۔ تو استغفار آپ کس طرح، سب سے جو استغفار پڑھنے کا ہے نا، آپ کوشش کریں کہ استغفار ہر وقت پڑھیں، لیکن ایک پارٹیکولر وقت بنا لیں، جس طرح سے جیسے کہ 4 بجے سے لے کر عصر سے لے کے مغرب کا جو وقفہ ہے نا، وہ بہت قبولیت کا ہے۔ تو آپ اس وقت ہے نا دوستو، اس وقت آپ ہر کام سے فارغ ہو جائے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے نا، تو آپ اپنے آپ کو ایک روٹین بنا دیتے ہیں کہ اتنے بجے تک مجھے کام کر لینا۔ ہم گھریلو عورتوں کے ساتھ بہت سارے کام ہوتے ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، سنسار ہے، کام رہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور ٹائم کہاں مل پاتا ہے ہمیں؟ دیکھو، اگر ہم اس دوران ہمیں شادی میں جانا ہو، ہم جاتے ہیں، کہیں اڑوس پڑوس کے یہاں جانا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو اللہ سے جو کنیکشن بنا کے ٹائم ہے وہی ہم لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری مین یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہمیں جہاں سے ہماری رشتہ مضبوط بنانا ہے، ہم وہاں نہیں بنا پاتے۔ تو اس طرح سے ہم نہ کریں،
اپنے اپنے جو مسئلے ہیں ہمیں اپنے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہی دیکھ کرنے آپ یقین رکھنا ہے دوستو، آپ اپنے رب پہ پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تو سن رہا ہے، اور جو ہے نا اللہ تو دل کے جو 7 پردے ہیں نا دل کے اندر، اور 7 پردے میں چھپی ہوئی وہ بھی بات جب معلوم کر لیتے. پھر جب آپ اپنے اللہ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اللہ میرے یہ مسئلہ ہے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ اس چیز کی کمی ہے، اللہ مجھے صحت چاہیے، اللہ میرے اولاد دو، اللہ مجھے جو بھی آپ کی مرادیں ہیں نا، نیک مرادیں ہیں نا، وہ جب اپنے دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے کریں گے. اور سب سے پہلے تو دوستو اپنے گناہوں کی ہم معافی کرتے رہیں گے. ہمیں نہ انجانے بہت گناہ ہم لوگوں نے کر رکھے کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے اپنے رب سے، اور اپنے رب کو راضی کریں گے، پھر اپنی دعاؤں کو آگے رکھیں گے. تو ہمارے جو رب ہے نا بہتر کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے جو ہے نا بھروسہ ان پہ ہی ہونا چاہیے. میں بار بار کر رہی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آپ کا بھلا کر سکتا ہے، اور اللہ ہے نا بہت مہربان ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے فرینڈ دوستو، استغفار کو کیا کرنا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان آپ کو پڑھنا ہے 12 سے 1000 بار پڑھ لینا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ آپ جیسے کہ ہوتا نا کہ میں بس بیٹھ گئی ہوں اب میں پڑھ لوں گی، ویسا نہ کریں. آپ تسبیح لے لیں، جو کاؤنٹنگ والی جو تسبیح ہوتی ہے وہ لے لیں، نہیں تو جو ہمارے پاس نارمل تسبیح ہوتی ہے وہ لے لیں، تاکہ آپ کو دماغ کو یہ نوٹس ملتی رہے کہ ہم لوگ کسی کام کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ استغفار پڑھتے ہیں مغرب سے لے کے عصر تک کے عصر سے لے کے مغرب تک کا یہ جو ٹائم ہے بہت قبولیت کے ٹائم ہے. آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ استغفار پڑھیں. اب پڑھنا ہر وقت ہے، کلمہ طیب پڑھنا ہے، جو آپ کو آتا ہے نا وہ سب پڑھتے رہنا ہے. لیکن جب ہمیں ایک مطلب وظیفہ کرتے ہیں نا دوستو، تو ایک ٹائم پہ کرتے ہیں نا، تو وہ جو ہوتا ہے نا جس طرح سے ہمیں ٹائم دوا پہ لینا ہوتا ہے، اس طرح سے ہم استغفار کو ہمیں صبح مغرب تک پڑھیں گے، اور اپنے اللہ سے دعائیں کریں گے. اپنی جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اس طرح سے کریں گے. بھروسہ ہم اپنے رب پہ رکھیں گے. پھر ہماری بات کیسے نہیں بنتی ہے، اور وہ تو آپ اپنے وظیفہ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کے جو ہے مسئلے مسائل. تھوڑا ٹائم لگے گا دوستو، سڈن نہیں ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کے جو رب سننے والے ہیں وہ تھوڑا ٹائم